الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء جو بندہ چاہتا ہے العاجلۃ دنیا عجلنا له فيها ما نشاء ہم جلدی دے دیتے ہیں اس کو اس دنیا میں جو ہم چاہتے ہیں لمن نرید اس شخص اور بندے کے لیے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں ثم جعلنا له جہنم پھر بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے جہنم کو یصلاها مذموما مدحورا داخل ہوگا اس جہنم میں ذلیل کیا ہوا دھتکارا ہوا ومن اراد الآخرۃ اور جو بندہ ارادہ رکھتا ہے آخرت کا وسعى لها سعيها اور کوشش کرتا ہے اس آخرت کے لیے اپنی کوشش کرنا وهو مؤمن اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہے فاولئک کان سعیهم مشکورا پس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی کلن نمد ہؤلاء ہر ایک طالب دنیا اور طالب آخرت کلن نمد ہؤلاء ہر ایک کو بڑھا دیتے ہیں ہم من عطاء ربک اپنے تیرے رب کی عطا سے وما کان عطاء ربک اور ہے تیرے رب کی عطا محظوراً اور نہیں ہے تیرے رب کی عطا محظوراً منع شدہ صدق اللہ العظیم درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ سورت بنی اسرائیل اس دی آیت نمبر 18 19 اور 20 انہاں دا سادہ جہا سلیس ترجمہ کیتے تواڈے سامنے ان آیات دے اندر اللہ تعالیٰ آخرت دا ڈراوا سنا رہے ہیں کہ آخرت دی پکڑ تو اور آخرت دے عذاب تو اللہ کریم ڈرا رہے ہیں اور اس دے اندر ایک سوال دا جواب بھی ہے سوال یہ ہے کہ مشرکین نبی علیہ السلام نو آکھدے ہوندے ہیں کہ اگر دین حق تیرا دعوی توحید یہ سچا ہے اور مذہب اسلام سچا ہے اور پھر چونکہ اسی تیری مخالفت کر دیں تو اگر یہ تیرا دعوی سچا ہوئے تو اللہ تعالیٰ اساڈو تے اپنے رزق دے خزانے کیوں کھول رکھیں کیونکہ اسی تو اللہ دی نافرمانی جو کر رہے ہیں تیرے دین نو نہیں من رہے تو پھر چاہیے تو یہی کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتاں ساڈے کو روک لویا تو اس دا جواب دیتا جا رہا ہے جی فرمایا من کان یرید العاجلۃ العاجلۃ پہلے الدار معذوف ہے موصوف ہے العاجلہ اس دی صفت ہے فرمایا من کان یرید الدار العاجلہ جیڑا بندہ چاہتا ہے دنیا دا گھر یعنی جیڑا بندہ طالب دنیا ہے اور اس دی یہ خواہش ہے کہ دنیا دے اندر مینوں سب کچھ مل جائے عزت بھی مل جائے مال بھی مل جائے شہرت بھی مل جائے اولاد بھی مل جائے رزق بھی مل جائے سب کچھ مینوں دنیا دے اندر ہی مل جائے نپٹ دنیا دی خواہش کرن والا آخرت دی طرف دھیان نہ دیون والا صرف دنیا دا طالب ہے فرمایا عجلنا له فیہا اسی اس بندے نو جلدی دے دینے اس دنیا دے اندر ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں دنیا منگن والے نو دنیا تا مل ویندی لیکن اللہ تعالیٰ دیندا اتنی ہی ہے جتنی اللہ تعالیٰ آپ چاہندا اور جس واسطے اللہ تعالیٰ چاہندا صرف اتنا ملے گا جتنا اللہ چاہے گا اور صرف اس نو ملے گا جس واسطے اللہ چاہے گا سمجھو الفاظ قرآن دے
فرمایا من کان یرید العاجلہ، جیڑا بندہ خواہش رکھدا چاہندا دنیا نو، عجلنا لہو فیہا ما نشاء، اسی دے دینا اس نو اس دنیا دے اندر ما نشاء جیڑا اسی چاہنے ہاں، لمن نریدو جس واسطے اسی چاہنے ہاں۔ اے نہیں کہ انسان دنیا منگے تو انہوں ساری دنیا مل جائے گی، فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے، جس واسطے اسی چاہسیے اور جتنا چاہسیے اتنا ہی بس مل سی، اس تو زیادہ نہیں ملنا لگیا۔ دنیا دی بھی تو اس نے منگیا، اس نے مل گیا جیڑا دے نصیب چاہیے۔ آخرت فرمایا ثم جعلنا لہو جہنم، فرمایا پھر بے شک اسی تیار کر رکھی ہے اس واسطے جہنم تیار کر رکھی، یصلاھا مذموما مدحورا، داخل ہوئے گا اس جہنم دے اندر مذمومن ذلیل کیتے ہویا، مدحورا دھتکاریا ہویا۔ اے حیثیت نے میرے دوستو دنیا دی کہ اللہ تعالیٰ دنیا دے طالب نو دھتکار کے، ذلیل کر کے، چکھے کر کے جہنم دے اندر ڈال رہے ہیں۔ تو نپٹ دنیا دا سوال نہ کیتا کرو اللہ، اے دھر جڑے لفظ ہے نا اسی دھر بول دیا، او ایتھوں نکلا مدحورن، دھتکاریا ہویا۔ تو اللہ دھتکار کے، ذلیل کر کے اس نو جہنم دے اندر ڈال دے گا۔ کافر بندہ ہمیشہ دنیا ہی دنیا منگدا، اس نو آخرت نال سروکار نہیں ہوتا۔ تو جڑا مومن اور موحد آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، اس نو بھی انجی چاہیے کہ وہ دنیا دی عافیت بھی اللہ دے کولو منگے اور نال نال آخرت دی عافیت بھی منگے۔ جس طرح سورۃ بقرہ دے اندر اللہ کریم نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ سانو دنیا دے اندر بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت دے اندر بھی سانو بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور اللہ سانو آخرت دے عذاب تو بھی بچا کے رکھا۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، سورۃ شورى دے اندر فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، فرمایا جیڑا بندہ آخرت نو منگدا ہے، آخدا کہ اللہ میرا آخرت والا گھر سنوار دے، نزد لہو فی حرثہ، فرمایا اسی اس دی آخرت والی کھیتی نو بڑھا دینے۔ طالب دنیا دے بارے کے فرمایا جیڑا دنیا منگدا اس نو اسی دنیا دینے آ تے اتنی ساری دینے آ جتنی ساری اسی آپ چاویے دینے آ۔ بس مثال طور تے ایک دنیا دے طالب بندے، 3 بندے آن دنیا دے طالب، اس آکھیا میں نو اولاد مل جائے، اس آکھیا میں نو مال مل جائے، اس آکھیا میں نو جائیداد مل جائے۔ اللہ اس بندے دنیا دے 3 طالبہ نو اس نو اولاد تا دے گا، لیکن اتنی ساری اولاد مل سی جتنی اس دے نصیب چو سی، اللہ چاہسی۔ اے نہیں کیا کہ میں نو 5 بیٹے ہی مل جاون، اللہ دی مرضی ہے ایک نصیب چو ہے ایک کوئی ملے گا۔ فرمایا دنیا دے طالب نو اسی آپ دینے ہاں جتنا اسی چاہنے ہاں، تے آخرت دا ذکر جد آیا فرمایا نزد لہو فی حرثہ، آخرت دی کھیتی نو اسی بڑھا دینے۔ اللہ اکبر۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، فرمایا جیڑا بندہ دنیا دا طالب ہے، نؤتہ منہا، اتھے بھی من تبعیضیہ بعض، فرمایا جیڑا دنیا منگدا اس نو اسی کچھ دنیا دے دینے، اس نو سارا کچھ مطلوبہ نہیں ملدا۔ دنیا منگن والے طالب دنیا نو تھوڑا جہا دنیا دے وچوں کچھ حصہ اللہ تعالیٰ فرماندا سی دینے، تے آخرت منگن والا فرمایا اس نو اسی ڈھیر سارا عطا فرما دینے، اس نو بڑھا چڑھا کے دینے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا جس بندے نے ایک نیکی کی تھی، فرمایا اللہ کریم اس نو بدلے دے اندر 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ہاں جی، اور اسی طرح فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، فرمایا جس بندے نے اللہ دی راہ دے اندر صدقہ خیرات کیتا، اللہ کریم اس نو نیکیاں دے اندر بڑھا چڑھا کے دے گا۔ جتنا انسان دا اخلاص ہوئے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر و ثواب دے نال نوازے گا۔ تو صرف دنیا اللہ دے کولو نہیں منگنی، نال نال آخرت دے بھی سوال کرو۔ اللہ سانو دنیا دے اندر بھی بھلائی عطا فرما، آخرت دے اندر بھی بھلائی عطا فرما۔
قرآن مقدس اندر جتنی بھی دعاواں ہیں انہاں دے اندر بڑی جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور میں اپنے استاد دے حوالے دے نال تانوں اتھے عرض کر آیا کہ استاد فرماندے ہیں دعا اس طرح اللہ تعالیٰ دے کولوں منگیا کرو، یا اللہ جتنی بھی بھلائیاں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دیاں ساڈے واسطے منگیاں ہیں، اللہ او تمام بھلائیاں مینوں عطا فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ جتنی بھی دنیا دی آفات تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ منگی ہے، اللہ انہاں ساری آفات تو مینوں بچا لے۔ اسی طرح آخرت دیاں ساریاں بھلائیاں جتنیاں بھی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈے واسطے منگیاں ہیں، اللہ اسانو عطا چا فرما۔ تو جتنی بھی آخرت دی آفات تو اللہ دے نبی نے ساڈے واسطے پناہ منگی ہے، اللہ انہاں تمام آفات تو اسانو بچا لے۔ آکھو آمین۔ فرمایا ومن اراد الآخرہ، دوسری آیت آگے جی، فرمایا ومن اراد الآخرۃ، یہ تا ہی نا دنیا دا طالب، فرمایا جڑا دنیا منگدا دنیا پیندا اسی اس نو دنیا دے اندر کچھ نہ کچھ حصہ دے دینے ہیں۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جڑا بندہ آخرت دا ارادہ رکھدا، ترغیب الی الآخرت ہے جی، آخرت دی طرف اللہ تعالیٰ نے لوگوں نو شوق دلایا کہ دنیا نو چھوڑو، اے طرح ہی سے زندگی اوکھی سوکھی 40-50 سالہ گزر جائے گی، آخرت دی فکر کرو۔ آخرت دی طرف اللہ تعالیٰ جڑا نا انسان نو شوق دلا رہا ہے، اور اس دے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت سوارن واسطے 3 شرطیں دسیاں۔ پہلی شرط کہ جو بھی عمل کرے گا نا اس دے اندر اخلاص نیت ضروری ہے، اللہ دی رضا اور اس دی خوشنودی ضروری ہے۔ اگر دکھلاوا ہوئے گا مقصود، شہرت ہوئے گی مقصود، تو انسان دا وہ عمل جڑا ہو ردی دی ٹوکری دے اندر ڈال دیتا جائے گا۔ فرمایا اور دوسری چیز فرمایا جڑا بھی عمل کرے گا حسب شرع، موافق قواعد شریعت دے کرے گا، تد اس دا جا کے کوئی نہ کوئی عمل قبول ہوئے گا۔ اور تیسری شرط فرمایا او بندہ ایماندار ہوئے گا، اس واسطے کہ ایماندار بندہ، مومن بندہ، اس دے اعمال دی تے قدر کیتی جائے گی، اس واسطے تے ترازو قیامت والے دن قائم کیتا جائے گا کہ مشرک اور کافر واسطے اللہ نے ترازو ہی قائم نہیں کرنا۔ فرمایا فلا نقیم له یوم القیامت وزنا، فرمایا ان دے اعمال واسطے اسی ترازو ہی قائم نہیں کرنا۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، مشرک دے جو بھی اعمال ہیں دنیا دے اندر ہی سب خواب اور سب برباد ہے۔ فرمایا ومن اراد الآخرۃ، جیڑا بندہ آخرت دا ارادہ رکھدا، اس تو مراد ہے جی تصحیح نیت، یعنی کوئی بھی عمل کردا تو اس دی نیت یہ ہے کہ میرا رب میرے نال راضی ہو جائے، میری آخرت سمر جائے۔ وسعی لہا سعیہا، اور کوشش بھی کردہ رہندا اس آخرت واسطے، سعیہا پوری طرح کوشش کرنا، ہر کوشش مراد نہیں جی بلکہ خاص کوشش مراد ہے، مفعول مطلق للنوع ہے کہ خاص قسم دی کوشش کردہ رہندا، یعنی او آلے اعمال کردہ جڑے شریعت اور سنت تو بالکل ثابت ہیں۔ ایو جے اعمال نہیں کردہ جڑے نہ نبی کیتے تھے نہ صحابہ کیتے تھے نہ کہ شریعت دے اندر ہیں۔ یاد رکھو شریعت سالا عمل یا سنت اس چیز نو آکھے بہنا جس تے نبی علیہ السلام دی مہر ثبت ہو، قرآن نے اس دا حکم دیتا ہوئے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو اس دا ثبوت ہوئے یا جماعت صحابہ اصحاب پیغمبر رضی اللہ تعالی عنہم انہاں دا عمل اس تے موجود ہوئے، اس نو آکھے بہنا۔ استاذی محترم نے کہ لکھوایا ایک عمل جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کیا تو بعد میں آنے والے اس کے مطابق کریں تو وہ بدعت نہیں ہے، اور اگر ایسا فعل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نہیں کیا وہ کرتا ہے اور لازم بھی نہیں سمجھتا، ضروری بھی نہیں سمجھتا، دین کا حصہ بھی نہیں سمجھتا، تو پھر بھی وہ بدعت نہیں ہے۔ بدعت او عمل بنے گا جیڑا عمل نہ قرآن تو ثابت ہے، نہ پیغمبر دے فرمان تو ثابت ہے، نہ جماعت صحابہ تو ثابت ہے، اور اس عمل نو لازم اور ضروری سمجھدا، دین دا حصہ سمجھ کے کردا، تو پھر او عمل کیا بن جائے گا؟ بدعت بن جائے گا۔
اللہ اکبر۔ فرمایا وسعی لہا سعیہا، اور وہ کوشش کردہ اس آخرت واسطے، سعیہا پوری طرح کوشش کرنا، یعنی ایسے اعمال کردہ جڑے موافق عن الکتاب والسنہ ہوں۔ یہ دوئی شرط ہو گئی۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور تیسری شرط کہ ہے بھی وہ مومن بندہ۔ آخرت سمارا واسطے ترے شرطہ۔ پہلی شرط اصلاح نیت، کہ انسان دی نیت اللہ دی رضا اور خوشنودی ہوئے۔ دوسری شرط کہ جڑا عمل کر رہا وہ عمل جڑا کتاب و سنت دے مطابق ہوئے۔ تیسری شرط کہ وہ بندہ ایماندار ہوئے۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اس لئے مقابلے چاہ رہا ہے جی یَصْلَاهَا مَذْمُومًا، دنیا دا طالب ذلیل کر کے جہنم دے اندر ڈالیا جائے گا، اور آخرت دی فکر کرن والا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ، بس اے لوگ نے فرمایا جنہ دی کوشش دی مشکوراً قیامت والے دن قدر کیتی جائے گی۔ کلن نمدو، رہ گیا وہ سوال جڑے شروع تو دسیا کہ فرمایا اسی جو اللہ دے نافرمان ہاں، اسی جے دین حنیف دی پیروی نہیں کر دے، قرآن نو نہیں مندے، تواڈے تے ایمان لے کر کے نہیں آندے، پھر اللہ سانو دنیا دے اندر انعامات دے نال کیوں نواز رہا، پھر اولاد کیوں مل رہی، رزق دے خزانے کیوں مل رہے؟ تو اس دا جواب اللہ تعالی نے فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، فرمایا کلن، ہر ایک چاہے وہ مومن ہے تو چاہے وہ کافر ہے، فرمایا کلن نمد ہؤلاء، فرمایا اے لوگ نے وہؤلاء، اور اے لوگ غیر مقبولین کافر، فرمایا جڑے مقبول لوگ ہیں مومن لوگ اور جڑے کافر لوگ ہیں، فرمایا ہر ایک نو اسی دے رہے ہیں دنیا دے اندر من عطاء ربک، ہر ایک نو مل رہے ہیں من عطاء ربک، تیرے رب دی بخشش دے اندر، دنیا دے اندر تا سارا نو ملدے ہی ملدا رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے نے دنیا دے اندر بھیجیا اس دی روزی روٹی کھان پین رہن سہن اٹھن بیٹھن پہنن ہر چیز دا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیتا، دنیا دے اندر تا سب نو ملے گا، جی میں آکھے ویندہ یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ، کہ اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ دعا دا معنی رحم کرنے والا، تو فرق کیا ہے؟ فرمایا رحمان ہے دنیا دے اعتبار دے نال تے رحیم ہے آخرت دے اعتبار دے نال، کہ فرمایا دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ دی رحمت اتنی عام ہے کہ کافر تے بھی ہو رہی، مسلمان تے بھی ہو رہی، مومن تے بھی ہو رہی، فرما بردار تے بھی ہو رہی، نافرمان تے بھی ہو رہی، مطیع تے بھی ہو رہی، سرکش تے بھی ہو رہی، ہر ایک تے ہو رہی، انسانہ تے بھی ہو رہی، حیوانہ تے بھی ہو رہی، چرندے تے بھی ہو رہی، پرندے تے بھی ہو رہی، فصلہ تے بھی ہو رہی، ہر چیز تے رب دی رحمت۔ یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ، اور اللہ آخرت دے اعتبار دے نال رحیم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آخرت دے اندر اللہ تعالیٰ دی رحمت تو بڑی وسیع اور عام ہے، لیکن اس دے افراد جڑے نے متعین ہیں، کہ آخرت دے اندر جڑی رحمت ہونی صرف اور صرف مومنین واسطے ہونی۔ فرمایا دنیا دے اندر تا ساڈا قانون ہے، اسی کافر نو بھی دینا، مشرک نو بھی دینا، نافرمان نو بھی دینا، تے فرما بردار نو بھی دیونا ہی دیونا ہے۔ وما کان عطاء ربک، اور دنیا دے اندر تیرے رب دی جڑی عطا ہے نا دنیاوی نعمت دا دیونا، فرمایا محظورا، یہ منع شدہ نہیں ہے، محظورا ای ممنوعا، دنیا دے اندر تا ساڈا وعدہ ہے کہ جس نو بھی اسی دنیا دے اندر بھیجیا اس دی روزی روٹی دا اسی انتظام فرما دیتا۔ ہاں آخرت دے اندر فرمایا آخرت دے اندر صرف اسے نو ہی اسی دسائیں گے جڑا من اراد الآخرت وسعی لہا سعیہا، کہ جڑا آخرت دا ارادہ رکھ دے، اللہ تعالیٰ دی خوشنودی اور رضا اس دی مقصود ہے، اور ایسے اعمال کر دے جڑے موافق عن الکتاب و سنہ ہیں اور ایماندار بھی ہے، آخرت اندر فرمایا صرف اسے بندے دی کوشش دی قدر کیتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سن بھی آخرت دی فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔